اٹک ولادت و وفات کے قواعد 2025 کے بارے میں ایک آگہی سیمینار لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ضلعی کونسل ہال اٹک میں منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار میں ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سمیت شریک افسران نے قواعد و ضوابط پر جامع پریزنٹیشن اور بریفنگ دی۔ تقریب میں ملک حمید اکبر، حلقہ پی پی 3 کے مسلم لیگ نون کے رہنما ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اٹک انیل سعید، اسسٹنٹ کمشنر اٹک محترمہ انزا عباسی، مرکزی صدر آل پاکستان سیکریٹری یونین کونسل ایسوسی ایشن ملک آفتاب احمد آف بولیاں وال، سمینہ ایڈوکیٹ و نائب صدر بار ایسوسی ایشن اٹک، انجمن انمول منزل اور ویسا ویلفیئر ایسوسی ایشن حضروں کے صدور، جنرل سیکریٹری تاجران اٹک مارکیٹ شامل تھے۔ یہ سیمینار ضلعی سطح پر اہم معلوماتی اقدام تھا جس کا مقصد عوام کو نئے قواعد و ضوابط سے آگاہ کرنا تھا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفس ضلع اٹک کی جانب سے پنجاب لوکل گورنمنٹ پیدائش و اموات کے قواعد 2025 کے حوالے سے ایک آگہی مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس مہم میں مختلف اہم نکات شامل کیے گئے ہیں جنہیں مواد کی فہرست میں ترتیب دیا گیا ہے، جیسے کہ اہم خصوصیات، پیدائش کے اندراج کی اہمیت، بچوں کے حقوق کی اہمیت اور آخری خیالات شامل کیے گئے۔ پیدائش و اموات کے اندراج کے قواعد 2025 کی اہم خصوصیات میں قاعدہ نمبر 3 کے مطابق 1 سال کے اندر پیدائش یا موت کے اندراج کا اختیار یونین کونسل کے سیکریٹری کو حاصل ہے۔ قاعدہ نمبر 4 کے تحت 7 سال کے اندر اندراج اسسٹنٹ ڈائریکٹر LG&CD کرتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5 کے مطابق 7 سال سے زائد مدت کے بعد پیدائش کا اندراج ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ قواعد نمبر 11 اور 12 کے مطابق 1 سال یا 7 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد موت کے اندراج کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، متعلقہ افسران اور نادرا کا نمائندہ شامل ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 13 کے مطابق 7 سال کے بعد موت کے دیر سے اندراج کے لیے عدالت کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ قواعد نمبر 17 اور 18 پیدائش اور موت کے ریکارڈ کی درستگی اور اسناد میں تبدیلی سے متعلق ہیں۔ قاعدہ نمبر 19 جعلی یا بوگس پیدائش و اموات کی اسناد کی منسوخی سے متعلق ہے۔ قاعدہ نمبر 21 کے مطابق پیدائش یا موت کا پہلا اندراج مکمل طور پر مفت کیا جاتا ہے۔ پیدائش کے اندراج کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بچے کو قانونی شناخت اور پاکستانی شہریت فراہم کرتا ہے جو بنیادی حقوق تک رسائی کے لیے ضروری ہے۔ اس سے بچے کو اسکول میں داخلہ، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، CNIC، صحت کی سہولیات اور دیگر سماجی خدمات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیدائش کے اندراج سے بچوں کو استحصال اور بدسلوکی سے تحفظ ملتا ہے، جیسے کہ چائلڈ لیبر، اسمگلنگ اور کم عمری کی شادی جیسے جرائم سے۔ اس کے علاوہ درست پیدائشی ڈیٹا حکومت کو تعلیمی، صحت اور سماجی منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے۔ بچوں کے حقوق کی اہمیت بھی اجاگر کی گئی ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل A25 کے تحت 5 سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ بچوں کو ظلم، نظر اندازی، چائلڈ لیبر، انسانی اسمگلنگ اور جبری شادی سے تحفظ حاصل ہے جو مختلف صوبائی قوانین کے تحت محفوظ کیا گیا ہے۔ بچوں کو صحت و زندگی کے تحفظ کا حق بھی حاصل ہے جس میں معیاری خوراک، صحت کی سہولیات اور محفوظ ماحول شامل ہیں۔ حکومت بچوں کی فلاح کے لیے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام اور بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ مزید یہ کہ ہر بچے کو نام، شہریت اور قانونی شناخت کا حق حاصل ہے جو عام طور پر مقامی حکام اور نادرا کے ذریعے پیدائش کے اندراج سے طے پاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پہ کہا گیا ہے کہ میں نے کہا پیدائش اور موت کا اندراج محض ایک قانونی عمل نہیں بلکہ ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ کے تحت متعارف کردہ 2025 کے قواعد اس نظام کو زیادہ مؤثر، شفاف اور سب کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ درست اندراج، پالیسی سازی، سہولتوں کی فراہمی اور شہریوں خصوصاً بچوں اور بزرگوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کے حقوق کی حفاظت ان کے وجود کو تسلیم کرنے سے شروع ہوتی ہے اور پیدائش کا اندراج ایک بچے کی شناخت اور حقوق کے اعتراف کی پہلی سیڑھی ہے۔